کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچی اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، تو اس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری یعنی وزنی ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا یہ تیرے پلڑے میں رکھ دیا گیا۔ وہ پرچی جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، وہ پرچی جس میں لکھا تھا درود اس نے کبھی، یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے ہیں۔ تو جب کبھی موقع ملے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے کا تو صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لکھیں، درود و سلام ساتھ لکھیں، یا کبھی آپ کا لکھنے کا دل چاہ رہا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھ کر درود پاک لکھیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے جانے کے بعد بھی جب جب وہ پڑھا جائے گا تو ہمیں قبر میں بھی صالح ثواب ہوتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی حاضرین مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے واہ کیا بات ہے رمضان کی۔ جی پروگرام کا نام کیا ہے؟ اس طرف کے لوگ بتائیں پروگرام کا نام کیا ہے؟ اس طرف کے بتائیں، سب مل کر بولیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے رمضان کی۔ اور آپ لوگوں کی جانب بھی آئیں گے اور ایسی ایسی باتیں ہوں گی، ایسی پیاری پیاری باتیں ہوں گی جو ناظرین گھر پہ بیٹھے ہوئے وہ گھر پر بیٹھ کر بولیں گے سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اشعار بھی سنائے جائیں گے، انشاءاللہ کہانی بھی سنائی جائے گی، انشاءاللہ مقابلہ ہوگا، ایکٹیویٹیز وغیرہ ہوں گی، تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ اور ہم ہوں گے آپ کے ساتھ، اور مل جل کر پروگرام دیکھنا ہے جس کا نام ہے رمضان کی۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کہانی۔ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ گرمی کے دن تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سخت گرمی میں روزہ رکھا اور سو گئے، تو خواب میں ایک شخص کو دیکھا، وہ کہہ رہا تھا اے ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ، کیا آپ آج کے روزے کا ثواب 1000 سونے کے سکے کے بدلے مجھے بیچیں گے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں اس کے بدلے نہیں بیچوں گا۔ تو اس نے کہا بیچ دیں۔ تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ سب دے دیا جائے تو اس کے بدلے بھی اس کا ثواب نہیں دوں گا، البتہ کس کے بدلے میں دوں گا؟ کہتے ہیں اپنے رب کے دیدار کے بدلے بیچ دوں گا، کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے اس کے بدلے بیچ دوں گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا پھر روزہ رکھیے، انشاءاللہ ان قریب آپ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے۔ روزے دار کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔
جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اور اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو ماہ رمضان مبارک میں روزے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی، اس سے بڑی اور کیا کہ رب کریم کا دیدار۔ اللہ پاک نے آسمانی کتابوں میں ارشاد فرمایا، اب آسمانی کتابوں میں پچھلی جو آسمانی کتابیں تھیں اس میں کیا ارشاد فرمایا، بڑی ہی مزے کی بات ہے، آپ کا دل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ سینے میں جم اٹھے گا اور آپ بولیں گے سبحان اللہ، وہاں کیا بات ہے۔ اللہ پاک نے آسمانی کتابوں میں ارشاد فرمایا، اے میرے بندے میری ملاقات کے لیے تیار ہو جا، ان قریب تو مجھ سے ملے گا اور میری بندگی بجا لا، کیونکہ میں ہی تیرا مالک ہوں۔ وہ شخص مجھے کس آنکھ سے دیکھے گا جس نے میری نافرمانی کی، یا وہ شخص کس منہ سے ملے گا جو میری عظمت شان کو بھول چکا ہے، وہ بندہ خسارے میں ہے جسے میں اپنے دیدار سے محروم کروں گا۔ جب سچائی کے پیکر میرے قریب ہوں گے اور بدبخت میری بارگاہ سے دھتکار دیے جائیں گے، پھر میں حجاب اٹھا کر ان پرہیزگاروں پر تجلی فرماؤں گا جو مجھے محبوب رکھتے تھے۔ اے میرے بندے میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہو جا، میں کریم ہوں، اور میری پناہ مانگ کہ میرا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ روزہ رکھیں، اس کی برکتیں حاصل کریں، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار ہمیں عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں یہ روزہ جو ہے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ فرض ہے، ہم پہ ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں۔ یہ روزہ صرف اسی امت پہ فرض نہیں ہے، پچھلی امتیں جو گزری ہیں ان میں بھی روزے کی عبادت ملتی ہے، اور یہ عبادت جو ہے یہ روزے والی عبادت یہ پرانی عبادت ہے کہ روزہ شروع سے رکھا جا رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر چاند کی 13، 14، 15 ان تاریخوں کے روزے فرض تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر، ان کی قوم پر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام اور ہفتے کے دن ہر ہفتے ایک روزہ فرض تھا، اور کچھ اور دنوں کے روزے بھی فرض تھے۔ جو نصارہ تھے ان پر رمضان کے روزے فرض تھے، تو یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ نصارہ پر ماہ رمضان کے روزے فرض تھے، ان پر بھی ماہ رمضان کے روزے فرض تھے۔ تو روزہ جو ہے یہ پرانی عبادت ہے، پچھلی امتوں میں بھی اور اس امت پر بھی روزے فرض ہیں۔ اب اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے سستی کی وجہ سے، یا اگر کوئی مجبوری ہے کہ شریعت بھی اس کو اجازت دے رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مجھے بات بتائیں جب ماہ رمضان مبارک گزر جائے گا پھر تو روزے فرض نہیں ہے نا، پھر تو روزے فرض نہیں ہے، یہ عبادت خاص اسی موقع کے لیے ہے۔ تو کیا ذہن بن جائے نا، بندے کا ذہن بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار میں یہ کام کروں گا، تو جب وہ ذہن بنا لیتا ہے، اگر کسی کا ذہن بن جائے کہ رمضان میں گرمی بہت ہوگی، اگر اس نے پہلے سے نیت کی ہے گرمی ہوگی میں روزے نہیں رکھوں گا، اب گرمی نہیں بھی ہو لیکن ذہن بنا چکا ہے کہ روزے نہیں رکھوں گا، تو پھر وہ رکھتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ لیکن اگر کوئی ذہن یہ بنا لے میں جب تک زندہ ہوں، جب تک زندہ ہوں کوئی بھی ماہ رمضان ایسا نہیں جائے گا کہ میرے روزے قضا ہوں گے، بندہ ذہن بنائے، ذہن بنائے۔ ابھی تک جنہوں نے روزے رکھے اچھی بات ہے، نہیں رکھ رہے تو ابھی دن باقی ہیں، رکھ لیجئے۔ آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کی محبت عطا فرمائے۔ مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے، I love رمضان، I love رمضان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کہانی۔ اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ چلیں جی آپ بتائیے۔ زبان کو قابو میں رکھیں، یہ ایک ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ زبان کو قابو میں رکھیں، زبان کو، اور کوئی زبان سے متعلق بات؟ جی۔ زبان میں ہڈی تو نہیں ہوتی لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ زبان سے ہی زبان آ گئی، زبان میں زبان سے زبان والی بات کر دی کہ واقعی میں زبان میں ہڈی نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے کسی کو برا کہا، گالی بک دی، غلط بات بول دی تو زبان تو سلامت رہے گی۔ صبح ہوتی ہے، اعضائے جسم صبح زبان سے کہتے ہیں کہ تو سیدھی چلیو، یہ سارا جو باڈی ہے
زبان سے کہتے ہیں زبان تو سیدھی چلی ہو، اگر تو ٹیڑھی چلی اب یہ تو برا بھلا کہہ کے سیف ہو جاتی ہے. پٹائی کس کی ہوتی ہے؟ دیگر اعضاء کی پٹائی ہو جاتی ہے. زبان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن زبان نے کیا تھا، سب کچھ زبان نے کیا تھا، زبان کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں. زبان سے اچھا بولیں گے تو نیکیاں ملیں گی، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو ثواب ملے گا، اور زبان سے کچھ غلط بات بولیں گے تو گناہ ملے گا. تو یہ زبان جنت میں جانے کا بھی سبب بن سکتی ہے اور جہنم میں جانے کا بھی سبب بن سکتی ہے. خدا نے دی ہے زبان ذکر مصطفیٰ کے لیے، اب اس سے کام نہ لے کچھ اور کچھ خدا کے لیے. جی اور کوئی بات؟ چلیں آپ کی جانیں. شمریز اتاری راولپنڈی سے. جی ہتھیار سے لگا ہوا جو زخم ہوتا ہے یہ تو بھر جاتا ہے، لیکن جو انسان کی زبان سے لگا ہوا زخم ہوتا ہے یہ کبھی نہیں بھرتا. زخم تو ٹھیک ہو ہی جاتا ہے، چاہے جتنا گہرا زخم ہو، زخم ٹھیک ہو ہی جاتا ہے. ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا بندہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے، بالآخر چھٹی ہو جاتی ہے اور زخم ٹھیک ہو جاتا ہے اور بندہ اچھی طرح چلتا ہے پھرتا ہے. لیکن اگر کسی سے بات خراب ہو گئی تو یہ سالوں تک چلتا ہے، یا کسی کو تکلیف ہو جاتی تو یہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو تلوار کا زخم یا دیگر اعضاء کا زخم تو وہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر بات خراب ہو گئی یہ بہت مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے. تو اگر شرعی مسائل نہ ہو، شرعی معاملہ نہ ہو، اگر کسی سے بات خراب ہے تو اس سے جا کے مل لیں، اس سے جا کے مل لیں. عید کے دن تو ہوتا بھی یوں ہے بھائی ارشد بھائی، عید کے دن تو ملنے کا انداز یہی ہوتا ہے. تو عید کے دن ملنا آسان ہے. جی اور کوئی بات؟ خاموشی عالم کا وقار اور جاہل کا پردہ ہے. خاموشی عالم کا وقار، جاہل کا پردہ ہے. آپ کی اس بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. وہ ایک شخص تھا، وہ ایک عالم صاحب کی محفل میں آتے تھے، تو روزانہ آتا تھا پابندی سے. تو دیگر لوگ بھی آتے تھے، تو لوگ سوالات پوچھتے تھے. کوئی یہ پوچھ رہا، کوئی حضرت یہ مسئلہ بتا دیں، یہ مسئلہ بتا دیں. اب وہ جو شخص ہے وہ کچھ بھی نہیں پوچھ رہا، وہ صرف آتا تھا، بیٹھتا تھا اور چلا جاتا تھا. ایک دن عالم صاحب نے کہا حضرت آپ بھی کچھ پوچھ لیا کریں. بولے میں اتنے دنوں سے ایک بات سوچ رہا ہوں کہ سحری کر لیتے ہیں اور افطار جب کرتے ہیں جب سورج چلا جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے تو افطار کرتے ہیں. اگر سورج ڈوبا نہیں تو افطاری کیسے کریں گے؟ عالم صاحب نے فرمایا آپ کے خاموشی رہنے میں ہی فائدہ ہے. جب تک بندہ خاموش رہتا ہے تو سامنے والے پر ایک بلا وجہ کا ایک روب رہتا ہے. وہ کہتا ہے بن مٹھی لاکھ کی، بن مٹھی کھل گئی تو خاک کی. چلیں جی اور کوئی، آپ کیا کہیں گے؟ فرمانے امیر اہل سنت یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ جو بھی اپنے بچوں کو بات سمجھائیں وہ پیار سے سمجھائیں. چیخ کر یا ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھائیں گے تو اس سے بچہ سمجھے گا نہیں بلکہ باغی ہوگا. اچھا جی یوں ہے، بعض دفعہ بچے کو جو ہے نا پیار سے سمجھائیں تو سمجھ جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ پیار سے بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا. بعض دفعہ اب جب تک اس کو دسترخوان بچھا، اب ظاہر مہمان وغیرہ آ رہے ہیں، دسترخوان بھیج دیا، اب دسترخوان پہ کچھ چیزیں رکھ دیں گے کھانے پینے کی، تو بچے کو سمجھایا جب دسترخوان لگے گا تو آپ نے جو ہے ہاتھ نہیں بڑھانا ہے. تو کہتا ٹھیک ہے. اچھا یہ سمجھا کب رہے؟ یہ مہمان کے آنے میں 15 منٹ ہیں، 1 گھنٹہ ہے. اس کے ساتھ سلام کرنا ہے، اسے بولا ہاں ٹھیک ہے سلام کرنا، بولا وہ آئے گا تو تمیز سے بیٹھنا، بولا ہاں ٹھیک ہے تمیز سے بیٹھنا، مانگنا نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں مانگوں. یہ کب سمجھا رہے ہیں؟ 15 منٹ پہلے، آدھے گھنٹے پہلے. اب جیسی مہمان آئے اس نے سلام ہی نہیں کیا، پھر اس کو آنکھیں دیکھو سلام کرو، یہ بھول گیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دسترخوان لگتا ہے. اب جیسی اس کی پسند کی چیز آئی اس کو دیکھ کے تو خوش ہو گیا. اب اس کو آنکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ آنکھیں دکھا رہے ہوتے دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا ان کی آنکھیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے پکڑ کے گھر والے رکھ دیں سائڈ میں رہو اس کو، تو مہمان ہی اٹھا کے ارے نہیں بچہ ایسے. تو یہ کیا ہے کہ یہ آپ تربیت جو کی ہے کتنی دیر پہلے کی ہے؟ 15 منٹ پہلے، 20 منٹ پہلے. تو اس کا رزلٹ بھی یہی آنا تھا. ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ہاں روزانہ تربیت ہو،
آج آپ نے سلام کیوں نہیں کرا؟ اپنے آپ کو سلام کی عادت تو بنوائیں. جیسے آپ گھر میں داخل ہوئے, بچے نے آپ کو سلام نہیں کیا, آپ اس پہ پوچھیں سلام کیوں نہیں کیا؟ کھانے کے لیے کس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو یوں ہے کہ بعض دفعہ بچوں کو محبت سے, اور بعض دفعہ یوں ہے ڈانٹ بھی, نماز نہیں پڑھ رہا, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آپ نے اس سے اچھے انداز سے پوچھ گچھ کرنی ہے. جی اور کوئی بات؟ جس کے پاس برداشت اور قوت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا. برداشت اور قوت ہو وہ ہار نہیں سکتا. جی جی. مسجد کے امام کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ امیر اہل سنت کا فرمان ہے مسجد کا امام محلے کا بادشاہ ہوتا ہے. مسجد کا امام کتنے مسئلے مسائل حل کرتا ہے, کتنے مسئلے مسائل امام حل کرتا ہے. بچے کی ولادت ہو گئی, امام صاحب کان میں اذان دے دیں. انتقال ہو گیا, امام صاحب دانا پڑھا دیں. پھر یہ اس کے کام میں شامل نہیں ہے, لیکن وہ جاتا ہے نکاح پڑھانا ہے, امام صاحب آئیں گے. کوئی مسئلے مسائل ہو جائیں, امام صاحب مسئلہ بتا دیں. نماز بھی انہیں پڑھانی ہے. تو بہت سارے ہیں. تو امام صاحب سے آپ اچھے انداز سے ملیں, امام صاحب کی عزت کریں, ان کی توقیر کریں, جتنا ہو سکے جتنی خدمت کر سکتے ہیں کیجئے. امام بادشاہ ہے, امام بادشاہ ہے. جی فرمانے امیر اہل سنت صاحب مال بننے کی بجائے صاحب نیکا مال بننے کی کوشش کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. غصے کے وقت تھوڑا روک جائیں اور غلطی کے وقت ذرا جھک جائیں تو زندگی آسان ہو جائے گی. واہ کیا, غصے کے وقت غلطی کے وقت, کتنی پیاری بات ہے. ٹھیک ہے, جب غصہ آتا ہے, یہ جو بعض کو سزا ہو جاتی ہیں, جو جیل میں ہیں, یہ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ بولا غصہ آ گیا تھا. تھوڑا سا آپ روک دیں, اپنے آپ کو روک دیں. جی محمد ارشد اتاری فرمانے امیر اہل سنت جو حضرت سیدنا امیر معاویہ کو نہیں مانتا ہم اسے نہیں مانتے. لگائیں نعرہ حضرت معاویہ. تو یہ تو ہمارا سیگمنٹ باتیں ہیں کچھ خاص. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی. کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے, واہ کیا بات ہے. جی ہمیں اس میں ایسے دو اسلام بھائی چاہیے جو کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے جن کو نام مبارک یاد ہو. ایسے دو کس کس کو یاد ہیں؟ ایک آپ آ جائیں اور ایک آپ آ جائیں. آپ آ جائیے, ایک دائیں ایک بائیں. جی اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک صحابی یا صحابیہ کا نام یہ لیں گے اور ایک صحابی یا صحابیہ کا نام یہ لیں گے. آپ کا نام؟ شمریز اتاری راول پنڈی سے. راول پنڈی سے شمریز اتاری آئے ہیں. محمد نوشاد اتاری شہزاد پور سے. شہزاد پور سے. جی شمریز بھائی جیتیں گے یا پھر ہمارے بھائی نوشاد بھائی؟ کون جیتے گا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کون جیتے گا؟ مائک میں. انشاءاللہ جیت جائیں گے دونوں. دونوں؟ ایک جیتے گا. جی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مائک میں. جو اچھے جواب دے گا. اچھا جی طریقہ کار سمجھ گئے. نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, ایک نام آپ ایک نام آپ. جی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, اور علی المرتضی بھی جنتی جنتی, ابن عباس بھی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی, حضرت امیر معاویہ بھی جنتی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت زید بن ثابت بھی جنتی جنتی, حضرت ابو ہریرہ بھی جنتی جنتی, حضرت بلال بھی جنتی جنتی, حضرت عبداللہ ابن عمر بھی جنتی جنتی, حضرت عبداللہ بن مسعود بھی جنتی ماشاء اللہ زبردست تیاری ہے. حضرت ابو قتادہ بھی جنتی جنتی, زید بن حارثہ بھی جنتی جنتی, حضرت حمزہ بھی جنتی جنتی, حضرت ابن عباس بھی. ریپیٹ ہوا ہے؟ یہ تھا نا کہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے, اور آپ نے ریپیٹ کر دیا. تو آڈینس کون جیت گیا یہ مقابلہ؟
اب آپ بتائیں جسے آپ پروگرام کر رہے ہیں، یہ آج کا مقابلہ جیت گیا ہمارے بھائی، نام لیں گے ان کی طرف جوش میں آپ. یہ ہمارے درمیان جو کہ نعروں کا مقابلہ ہوا، اس میں شمریز اتاری جو کہ راول پنڈی سے جن کا تعلق تھا، یہ جیت چکے ہیں. اور اپنا بتائیں کون سے نمبر پر آئیں. محمد نوشاد اتاری جو کہ دوسرے نمبر پہ ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تشریف رکھیں تشریف رکھیں. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی. نیکسٹ سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے سوال جواب. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. چلیں جس کو جواب آئے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. تیار ہیں آپ لوگ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بتائیں آسان سوال ہے، ارکان اسلام سے متعلق ہے. ارکان اسلام، چلو اب ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں. کون کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دینا اور وہ شہادت. کیا شہادت؟ وہ گواہی دینا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. جواب درست مان لیا جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب اسلامی مہینوں میں رمضان المبارک کون سا مہینہ ہے نمبر کے لحاظ سے؟ نمبر کے لحاظ سے تیسرا، تیسرا، چوتھا. میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں، 8واں، 9واں، 10واں، 11واں. 8واں، 11واں، 11واں، 9واں. 9واں. پکی بات ہے؟ پکی بات. یہ تو 9واں بتا رہے ہیں. لائے مائک دیں جی. جی 10واں. 10واں. آپ بتاؤ. 10واں مہینہ ہے. 10واں مہینہ ہے جی. رمضان مبارک اسلامی تاریخ کے لحاظ مہینوں کے حساب سے 9واں مہینہ ہے. پکی بات ہے؟ گنتی کریں کیسے؟ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان. رمضان کے بعد رمضان، شوال، ذی الحج، ذی القعدہ. ذی القعدہ کر لو پھر ذی الحج کر لو. ترتیب کے لحاظ سے رمضان مبارک 9واں مہینہ ہے. جواب درست ہے. اور ایک آپ نے جواب درست دیا. آپ نے بھی 9واں کہا تھا. آپ نے 9واں کہا تھا. آپ دونوں کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بتائیے قرآن پاک کس اسلامی مہینے میں نازل ہوا؟ آسان، بالکل آسان. رمضان المبارک میں. جواب چلیں بتائیں. زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ کون سی سنہ ہجری کو؟ 5-3-2. 5-3-2. 2. جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں بتائیے. شعر ہے آسان شعر. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. پہلا مصرع. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ماشاء اللہ جواب درست ہو چکا ہے. پہلا مصرع سنانا ہے. ایک کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. چلیں. اتار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش. بن نہیں رہا جی. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جواب درست ہے. چلیں جی یہ بتائیے کیا کرنا چاہیے رمضان مبارک میں کثرت سے؟ صدقہ. 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 آپ یہ بچے کو. ہاں بھائی صدقہ یا صدقہ؟ صدقہ. 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 دال پر زبر ہے؟ ہاں جی. یہاں سے صدقہ. صدقہ یا صدقہ؟ صدقہ. 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 جواب درست ہو چکا ہے جی. صدقہ. سواد پہ زبر، دال پر بھی زبر. اچھا جی یہ بتائیں یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ جی آپ کھڑے ہیں. رمضان المبارک. رمضان المبارک. رمضان المبارک. رمضان کیا؟ رمضان. 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 رمضان نہیں، رمضان. رمضان. ٹھیک ہے.
انشاءاللہ تعالیٰ درست ادائیگی سے بولتے رہیں گے تو آ جائے گا. رمضان کون سا مہینہ ہے؟ رمضان. کیا؟ رمضان. کون سا مہینہ چل رہا ہے یہ؟ اچھا جی. شب قدر کا ذکر کس مشہور صورت میں ہے؟ بہت مشہور صورت ہے. شب قدر کا ذکر کس مشہور صورت میں موجود ہے؟ جی میرے بھائی. سورہ قدر. جواب درست ہے. جی تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے زیارتیں. کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. جی 2 اسلامی بھائی چاہیے. کون کون آئیں گے؟ ایک آ جائیں. آپ آ جائیے اور ایک آپ آ جائیے پیچھے آ رہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اس طرف آ جائیں ایک اس طرف آ جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سید معراج حسین شاہ. سید معراج حسین شاہ. آپ کا نام بھائی؟ محمد علی رضا تاری. محمد علی رضا تاری. اور اس طرف ہیں ہمارے بھائی سید معراج حسین شاہ. سید معراج حسین. ایک طرف ہے معراج اور ایک طرف ہے علی رضا. طریقہ کار یہ ہوگا, آپ یہ دیکھیں, یہ کیا لکھا ہے؟ مکہ مکرمہ اور یہ مدینہ منورہ. جیسا بورڈ یہاں ہے ایسے بورڈ یہاں پر بھی ہے. اب یہ آپ نے یہاں پر کچھ پکچر ہیں, ان کی تصویریں ہیں, کچھ مقدس مقامات کی تصویریں ہیں. گنبد خضرا کہاں ہے؟ مکے میں, مدینہ. تو آپ نے یہ مدینہ منورہ والے پوشن میں لگانا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر مکہ مکرمہ کی زیارتوں کی تصویریں اور یہاں پر مدینہ منورہ کی زیارتوں کی تصویریں. اوکے جی, سمجھ گیا جی؟ 1 منٹ کا وقت ہوگا آپ کے پاس. آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے اب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جلدی جلدی فاسٹ. اور اس سیگمنٹ کی برکت سے آپ کو مختلف مقامات کی زیارتیں ہوں گی. اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک جہاں پر یہ تصویروں کی ہم زیارتیں کر رہے ہیں ان قریب وہ وقت آئے کہ وہاں جا کر ان مقامات کی زیارت ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید صاحب کی سپیڈ ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹائم بھی آپ 20 سیکنڈ رہ گئے جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کون جیت رہا ہے؟ 10 سیکنڈ کا وقت ہے آپ لوگوں کے پاس. 10 9 6 5 4 3 2 1 اور ٹائم ہو گیا ختم. جی شاہ صاحب. مکہ مکرمہ. حجر اسود کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں. جائے ولادت مصطفیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کہاں ہوئی؟ مکہ شریف. مکہ مکرمہ میں. اب یہاں پہ لائبریری بنی ہوئی ہے, آپ جائیں گے تو انشاءاللہ زیارت کریں گے. خانہ کعبہ, باب البقیع. آپ کی حاضری ہوئی ہے؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ہے باب البقیع. کیا ہے یہ؟ ایسی پیاری زیارت گاہ, ایسی پیاری زیارت گاہ ہے. یہ مسجد نبوی کا ایک دروازہ ہے اور آپ اس دروازے سے جیسی داخل ہوں گے 10 تقریباً قدم چلیں گے, 8 یا 10 قدم چلیں گے تو دائیں جانب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک آ جائے. تو اس دروازے کا نام ہے باب البقیع. تو یہ کہاں پر ہے بھائی؟ مدینہ شریف میں. جنت المعلا, یہ مکہ شریف کے مشہور قبرستان کا نام ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں. غار ہرا کہاں پر ہے؟ مکے میں. مکہ شریف کے قریب ہے. ٹھیک ہے جی. گنبد خضرا مدینے میں. غار سور مکے میں. مکے میں. آپ گئے نہیں ہے نا, آپ کی حاضری ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ذہن میں بیٹھ جائے گا. غار سور مکہ شریف کے قریب. روضۃ الجنہ مدینے میں. مدینہ. سنہری جالیاں جنت البقیع. جی آپ نے کتنے نمبر حاصل کیے؟ 1 2 3 4 5 7 8 9. 9 نمبر آپ نے حاصل کر لیے.
جی جبل رحمت یہ مکہ مکرمہ کے قریب پہاڑ ہے اور اسی کے قریب حاجی لوگ بھی ٹھہرتے ہیں. اللہ کرے اس مقام کی ہم بھی زیارت کریں. 1 نمبر جنت البقیع. 2 نمبر جنید بغدادی کا مزار. بغداد میں. دیکھو ان کے نام کے ساتھ ہی بغدادی ہے. ان کا مزار مبارک ہے بغداد شریف میں. یہ غلطی ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار نجف میں، مدینہ شریف میں نہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک مدینہ میں. اب دیکھتے ہیں کتنے نمبر ہوئے. 1 2 3. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کیا کہیں گے؟ مبارک ہو، آپ پہلے نمبر پر آئے. اور آپ دونوں کو مبارک ہو، آپ واہ کیا باتیں پروگرام میں آ گئے. تشریف رکھیں. زور سے بولیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی دوبارہ آپ لوگ کی جانب آ رہے ہیں. کوئی اچھی بات اگر آپ میں سے کوئی کہنا چاہے تو دوبارہ ایک مرتبہ پھر موقع دیا. چل نام کیا ہے؟ محمد احسان اتاری. بولیں. جو شخص دنیا میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپائے گا تو قیامت اور تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا. ماشاء اللہ. عیب چھپانا ہے. اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے تو سننا نہیں ہے، دلچسپی نہیں لینی ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ٹومے رہتے ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ٹومے رہتے ہیں کہ گلی میں کیا ہوا ہے، خاندان میں کیا ہوا ہے، اس کا کیا ہوا ہے. ٹومے رہتے ہیں. اس کو بتانا اس کو بتانا. تو اگر کسی کا راز پتہ چل گیا ٹھیک ہے تو اس کو فاش نہ کریں. کسی کے راز کو فاش نہ کریں. اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ کسی کی بات ہمیں پتہ ہوتی ہے، کسی کا عیب ہمیں پتہ ہوتا ہے تو بعض دفعہ نہیں بولتا بندہ، لیکن بعض دفعہ جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو وہ باتیں بولتا ہے. اس کے بارے میں جو پتہ ہے نا مجھے، لو بس بولے بھائی بتا نہیں رہا. اس کے بارے میں یہ یوں بنا ہوا ہے، میں جانتا ہوں یہ کیسا ہے، اس کی ایک ایسی بات ہے اگر بتا دوں نا، بس بتا نہیں رہا. تو اس کو چھوڑا کہاں دے، چھوڑا کہاں آپ نے اس کو یار. تو ایسا اپنے دل کو بنائیں کہ بہت سو کے راز اگر آپ کے دل میں ہیں تو یہ قبر میں ہی لے کے جائیں. یعنی کس میں. اور اگر ہم کسی کے عیب چھپائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے عیب چھپائے جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی. اور کوئی بات؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں زیادہ حقوق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے زیادہ دوستیاں بھی نہیں کرتا. اس پر بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ کورے ورگ کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، پہلے ہی سوچ کے لائیں بلیا پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. جب دوست بنا رہے ہیں تو دوستی نبھائیں بھی. جب دوست بنا رہے ہیں تو نبھائیں. جس کی باری نہیں آئی. آپ میرے بچے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کی پریشانی کو دور کرے گا تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی قیامت میں پریشانی کو دور کرے گا. سبحان اللہ. واہ کیا. محمد شمائل اتاری. جی شمائل بھائی. اچھا سوچیں گے تو اچھا بولیں گے، اچھا بولیں گے تو اچھا ہو جائے گا. ماشاء اللہ کتنی اچھی بات ہے. اچھا سوچیں گے اچھا بولیں گے. اور کیا تھا؟ اچھا بولیں گے تو اچھا ہو جائے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار جو ہے مجھے یوں لگ رہا ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے، بھائی اچھا بولو. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. تو اپنی زبان سے اچھے جملے ادا کرنا چاہیے. اور ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. آخری سیگمنٹ شامل کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو اختتام کریں گے جس کا نام ہے کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے. واہ کیا بات ہے مدینے کی. واہ کیا مدینے کی. مدینے کی واہ کیا بات. مدینے کی. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ. یہاں پیارا کعبہ، یہاں سب سے گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. پیروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم میں، پھر آ کے دیکھو تمہارا مدینہ. عجب رب پر بہار مدینہ، عجب رب پر
جب سارے مریم کے سب جب سارے مریم واہ کیا بابا مدینے واہ کیا بابا کیا بات ہے واہ واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ کیا بات ہے واہ